अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान में इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए अब एक नई चाल चली जा रही है। कौन इसके पीछे है और इस्तेमाल कौन हो रहा है? आखिर क्यों इंतखाबात का अल्तवा प्लान किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ मुल्क में कौन कौन सी नई चालों का सबब बन रहा है? और फिर इसके बाद बात होगी इमरान खान के खिलाफ एक और वादा माफ गवाह लॉन्च किए जाने की, और वो भी एक ज्वेलरी शॉप का मालिक। यानी नौबत अब यहां तक आ गई कि दुकानदारों को इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाना पड़ रहा है। और आखिर में जिक्र होगा साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद का। उनको कहां से एक और बुलावा आया और उनको कौन ढूंढ रहा है? और फिर व्यूअर्स, इमरान खान अडयाला जेल में पैगाम देते हैं पाकिस्तान की आवाम के नाम बराह रास्त, मगर कैसे? और खान साहब की जेल से वीडियो पैगाम की हकीकत क्या है? और आपको जुल्म की एक दास्तान जो हमने सियालकोट के अंदर देखी, पुलिस का उस्मान डार के घर पर धावा, वालदा का ख्वाजा आसिफ को चैलेंज, और फिर उस्मान डार का पैगाम और 6 साल के बच्चे की दुहाई। और जिस तरह से ये विजुअल्स पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, यकीनन बहुत सारे लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ कर इसने रख दिया है। और व्यूअर्स, नवाज शरीफ के सामने मुक्कों, लातों और घूंसों की बरसात हुई है और नून लीगी दफ्तर बना मैदान जंग। और इसकी वजह क्या बनी और फिर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात मुलतवी करवाने के पीछे कौन है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि एक ही दिन में मुल्क की 4 जो अहल तरीन बॉडीज है ना, वकला, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पंजाब बार कौंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अचानक बिल्कुल एकदम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया है और उनसे घर जाने का बाकायदा तौर पर मुतालबा किया जा रहा है। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो काफ़ी देर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत सारे उन्होंने फैसले सुनवाए, बहुत सारे काम ऐसे किए। अब एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका, उस वक्त ये मुतालबा किया जा रहा है। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ये वाज़ेह कर चुकी है कि इंतखाबात में किसी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं होगी और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान के पीछे खड़े हुए हैं। तो फिर अचानक से वकला तंजीमों को कैसे ख्याल आ गया कि राजा सिकंदर सुल्तान ने हल्का बंदियों में गड़बड़ की और तमाम सियासी जमातों को वो लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने में नाकाम रहे? बहुत सारे सवाल वकला तंजीमों के इस इकदाम के साथ जुड़े हुए हैं। वकला तंजीमों को इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के 4 रोज बाद, ज़रा नहीं 4 रोज बाद, एकदम से क्या ख्याल आया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए और उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। वकला तंजीमों ने अपना ये सख्त तरीन रद्द अमल हल्का बंदियां जब जारी होने के 19 दिन बाद जो है वो क्यों उठाया? इससे पहले भी आप कह सकते थे ना कि जनाब हल्का बंदियां जो हुई हैं गलत है, हम इसे चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपको याद रखना है कि हल्का बंदियों के हवाले से दरखास्तें हाई कोर्ट्स के अंदर मौजूद भी हैं, जिसके ऊपर कहा गया कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली इस हवाले से फैसला आ चुका, अब हम इसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील उमैर नियाजी साहब ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, तो उस वक्त वकला तंजीमें कहाँ झक मार रही थी, खामोशी से क्यों साइड पर बैठी रही, उन्हें उस वक्त क्यों ख्याल नहीं आया? ये वो सारे सवाल हैं जो वकला तंजीमों से इस मुतालबे से पैदा हो रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। नई साजिश क्या तैयार हो रही है? इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रख देते हैं कि इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए और इस दफ़ा बराह रास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किया जाए। इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट भी मिल जाएगी, क्योंकि वो पहले ही सिकंदर सुल्तान राजा के कंडक्ट पर सवाल उठा चुकी है और तासुर ये दिया जाए कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले 3 पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
اور پھر پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر اس کو کنڈیم کیا. انہوں نے کہا کہ جناب اب الیکشن کو آپ کسی طرح جو ہے وہ سبوتاج نہیں کر سکتے. اور پھر حامد خان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی کے اشارے پر ہی سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب سازش کے لیے استعمال کون ہو رہا ہے؟ وکلا تنظیموں کو کہا یہ جا رہا ہے جی، اور جو وہ کر رہی ہیں کہ ایک باقاعدہ تحریک کی شکل آپ اختیار کر لیں. وکلا تنظیموں کو استعمال کر کے چیف الیکشن کمشنر پر دباؤ بڑھایا جائے گا. اس سے باقاعدہ ایک پلیٹ فارم مل جائے گا اور یہ لگے گا کہ جیسے وکلا جو ہیں وہ الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہیں کھڑے ہو گئے. اب ویورز سوال یہ ہے کہ اس سازش کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے؟ انتخابات کو کسی طرح سے متنازع بنایا جائے اور ٹالا جائے. جو جیسے ابھی چل رہا ہے اس کو چلایا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو رگڑا لگتا رہے اور نگران حکومتوں کے ذریعے ہی کام جو ہے وہ چلتا رہے اور الیکشن کا ماحول جو ہے وہ نہ بن سکے. اب اس میں اصل نشانہ جو ہے وہ کون ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ سازش کا بھی اصل نشانہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس کی وجہ بڑی گہری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ وکیلوں کو ہی سب سے زیادہ ٹکٹ دینے ہیں، کیونکہ سیاسی امیدوار اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت کم رہ گئے. اور وکلا تنظیموں کے چیف الیکشن کمشنر پر اعتراض کے بعد انتخابی عمل متنازع ہونے کی صورت میں خود وکیلوں کے لیے انتخاب لڑنا مشکل ہو جائے گا، اور ان پر وکلا تنظیموں کا بھی دباؤ ہوگا کہ وہ کیسے اس طرح کے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، جس پر خود ان کی نمائندہ تنظیمیں سوال اٹھا رہی ہوں. پھر دوسری وجہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، جس سے بہت سارے پلیئرز خوفزدہ ہیں. اس لیے وکلا تنظیموں کو استعمال کر کے یہ پورے الیکشن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب سوال بھی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ سازش کا اصل میں بینیفیشری کون ہے؟ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نون لیگ جس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، بیانیہ نہیں بن رہا، نواز شریف صاحب لانچ ابھی تک نہیں ہو رہے، نواز شریف کو لانے والے جو یہ چاہتے ہیں کہ فی الحال سب بغیر الیکشن کے ایسے ہی چلے، اب ان کے لیے یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ بن چکا ہے. اور نواز شریف صاحب کے اگر آپ جلسوں کو دیکھ لیں تو جلسے تو دور دور تک جلسے نہیں ہو رہے. کہاں ہو رہے ہیں جلسے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں. کنونشنز ہو رہے ہیں، اور ان کنونشنز کے اندر بھی آج جو واقعہ ایک پیش آیا وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کنونشنز کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. لیکن الیکشنز، چار تنظیموں کا باہر آنا، وکلا تحریک کا چلانے کا مقصد، یہ صرف اور صرف کسی کے اشارے پر یہ پورے کا پورا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمران خان نے جیل سے براہ راست قوم کے نام ایک پیغام دیا، اور خان صاحب کی آواز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پیغام جو ہے وہ تیار کیا گیا. آج تک گاڑی چلانے سے لے کر کھانا بنانے تک ہر چیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کا استعمال آپ نے ہوتے ہوئے سنا، لیکن آپ نے سیاست میں مصنوعی ذہانت کا جو استعمال ہے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن خان صاحب نے، ان کی جماعت کے لوگوں نے عمران خان کی آواز اور ان کی شکل کے ذریعے یہ پیغام جو ہے وہ تیار کیا. پی ٹی آئی کی جانب سے ٹویٹر پر عمران خان کا ایک مختصر ویڈیو کلپ جو ہے وہ اب آپ کے نظروں سے ضرور گزرا ہوگا، جس میں خان صاحب کی آواز ہے اور پھر اس کی تصویر کو استعمال کیا گیا. اب خان صاحب نے اس ویڈیو میں جو گفتگو وہ کر رہے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے ایک پیغام دیا اپنی ٹیم کے نام، اور انہوں نے جو آن لائن جلسہ کروایا اس کاوش کو سوشل میڈیا کی جو ان کی ٹیم تھی اسے سراہا، اور یہ بھی کہا اور واضح کیا کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جیل میں رہنا میرے لیے عبادت کے مترادف ہے. میں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوں. حقیقی آزادی کے لیے میرا عزم آج بھی مضبوط ہے، اور میرے لیے حقیقی آزادی یہ ہے کہ ملک کا نظام ہمارے آئین کے مطابق چلے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. پھر عمران خان کے بیان کیے گئے الفاظ کس کے تھے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ جس طرح کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ عمران خان منظور کرتے ہیں، اسی طرح اس کا متن خود عمران خان نے منظور کیا تھا. البتہ وہ جیل میں ہونے کی وجہ سے خود اس پیغام کو ریکارڈ نہیں کرا سکتے تھے، لہٰذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ سہارا لیا گیا. ویورز، اور پھر یہ ویڈیو کلپ جو ہے نا پوری دنیا کے ٹیلی ویژن چینلز، اخبارات کے اندر نا اس کو باقاعدہ رپورٹ کیا گیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیتے ہوئے جب عمران خان کی تقریر پر پابندی ہے، اس پیغام کو جو ہے وہ جاری کیا گیا. ویورز، اس کا مستقبل میں کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو دے دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس طرح کے پیغامات ملک بھر میں پھیلائے جائیں گے. اس طرح کے پیغامات بنا کر ہر ضلع، ہر حلقے میں ووٹرز کے نام پیغام
जारी किए जाएंगे। लोगों को वोट डालने के लिए, घर से निकालने के लिए इमरान खान की आवाज़ में एक मुकम्मल बाज़ाब्ता मुहिम जो है वो तैयार की जा रही है। और आपने इंटरनेशनल सतह पर इसकी पजराई भी देख ली। DWD, द गार्डियन, BBC, टाइम्स समेत तमाम बड़ी न्यूज़ एजेंसीज जो हैं, अखबारात दुनिया के, इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी एक मसला है कि लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो। इमरान खान ने जेल में बैठकर भी मैच कैसे खेलना है ये कौम को जो है वो बता दिया। और जो एम्पायर्स थे उनको भी अब अपने रूल्स जो हैं वो चेंज करना पड़ेंगे। और खान साहब के इस इक़दाम के बाद दोबारा से एक नई हिकमत अमली जो है वो तय की जा रही है। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि नैब ने इमरान खान के खिलाफ ना एक नई वारदात डाली है और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की तैयारी जो है वो की जा रही है। इलेक्शन करीब आते ही इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए इमरान खान पर मजीद केसेस बनाए जा रहे हैं। नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है। और ये कहानी है व्यूअर्स, घड़ी से ज्वेलरी सेट तक की। नैब के मुताबिक बुशरा बीबी को सऊदी वली अहद से ज्वेलरी सेट तोहफे में मिला जो तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया। सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के एवज रखा गया और बुशरा बीबी इमरान खान ने अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए ज्वेलरी सेट की मनपसंद कीमत जो है वो लगवाई। अब जो अहम चीज़ है कि खान साहब के खिलाफ ना एक वादा माफ गवाह जो है वो सामने आ गया है। और एहतसाब ब्यूरो के तोशाखाना रेफरेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ ज्वेलरी सेट की कीमत का तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी को वादा माफ गवाह जो है वो बनाया गया है। 14 करोड़ मालियत के तोशाखाना केस में ये वादा माफ गवाह का अब काम क्या है? व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब आपको दे देते हैं कि ज्वेलरी सेट की कीमत लगाने वाला ये कैसे साबित करेगा कि इस पर कम कीमत लगाने का दबाव डाला गया? बताना तो पड़ेगा ना कि कौन था जो दबाव ऊपर से बैठ के डाल रहा था। अब वादा माफ गवाह की गवाही पर सजा कैसे हो सकती है? वादा माफ गवाह की गवाही कानूनी तौर पर सबसे कमजोर गवाही कंसिडर्ड की जाती है। अब अहम सवाल जो इसके साथ जुड़े हुए हैं कि जब पहले ही तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट में चला और खत्म हो गया तो फिर नैब को क्या जरूरत पड़ी थी कि नया केस बनाएगी? जब एक केस खत्म हो गया तो इस बुनियाद के ऊपर क्या दूसरा केस बरकरार रह सकेगा? ये भी एक अहम सवाल है। नैब ने तोशाखाना केस में इमरान खान की गिरफ्तारी भी डाली। नैब अलकादिर ट्रस्ट केस में भी गिरफ्तारी डाली गई, लेकिन अभी तक इमरान खान के खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत नहीं पेश किए गए। तफ्तीश के नाम पर उल्टा गपशप लगाई जाती है। क्या इससे साबित नहीं होता कि सारे के सारे केसेस जो हैं वो बोगस हैं और इमरान खान को इस केस के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही है? और फिर आपको याद रखना चाहिए कि इस केस के अंदर मजीद, यानी जब इलेक्शन हो रहे होंगे ना, तो खान साहब को जेल में ही रखा जाएगा और कोई सूरत ये और कोई रास्ता जो है वो नहीं छोड़ना चाहते खान साहब और उनकी टीम के लिए कि इमरान खान जो है वो बाहर आए। अब तोशाखाना नैब केसेस में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के अगर केसेस का जायजा लें तो करोड़ों की गाड़ियां चंद लाख में हासिल की गई, जबकि उस वक्त 2007 में नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे और गाड़ी लेने का कानून भी मौजूद नहीं था। लेकिन नवाज शरीफ ने गाड़ी ले ली और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक सवाल जो है वो ज़रूर उठाया जाएगा। खान साहब के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसमें 170 जमातें हैं, लेकिन जो सवालात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से पूछे जा रहे हैं ये किसी भी जमात से नहीं पूछे गए। और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में किया, किसी दूसरी जमात ने ऐसा नहीं किया, यानी रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि उस्मान डार के घर पर पुलिस ने धावा बोला और ख्वाजा आसिफ को खुला चैलेंज दिया गया है उस्मान डार की वालदा की तरफ से। और क्या उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ सुन लो, रात गए उस्मान डार की वालदा ने एक जज्बाती पैगाम जारी किया। इसमें जो उनकी हालत थी वो बयान नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने घर का मेन दरवाज़ा तोड़ा और मेरी कमीज़ को फाड़ दिया। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर मेरे घर पर हमला कराया। चीफ जस्टिस जो हैं वो वाक़े का नोटिस लें। यहाँ पर ना इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बेगम साहिबा हैं जिनकी तलाशी नहीं हो सकती वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अहलिया। मुल्क के अंदर माएँ बहनें और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो तो उसके ऊपर
کوئی ترجمان یا کوئی نوٹس نہیں لے گا. اگر معاملہ چیف جسٹس کے اپنے گھر کا ہوتا تو ترجمان جو ہیں وہ ضرور حرکت میں آتے ہیں. اور اگر آپ سپریم کورٹ پاکستان سے توقع رکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی اس توقع اور اس خواہش کو دبا دینا چاہیے, غائب کر دینا چاہیے. ویورز, کاغذات جمع کرانے کا سن کر 20 لوگ ان کے گھر جاتے ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے, ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے, لیکن کوئی انہیں زد و کوب کر کے منمانی نہیں کر سکتا. یہ بھی انہوں نے اعلان کر دیا. الیکشن کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے وہ یہ کہتی ہیں کہ میں ضرور جاؤں گی اور جیل میں جا کر بھی خواجہ آصف کے خلاف میں الیکشن جو ہے وہ ضرور لڑوں گی. اب عثمان ڈار کی جو والدہ کے ہمراہ جو ہے پریس کانفرنس جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی, اور عثمان ڈار یہ کہتے ہیں کہ میں سیالکوٹ میں ہی موجود ہوں, مجھے ٹیلی فون پر بچوں کو اٹھانے کی دھمکیاں مل رہی ہیں. میرا ڈی پی او کو پیغام ہے کہ رات کی تاریکی میں نہیں, دن میں آؤ اور مجھے گرفتار کرو. 8 فروری کو حق اور سچ کی فتح ہوگی. خواجہ آصف کو میرا چیلنج ہے, الیکشن سے بھاگنے نہیں دوں گا. اگر کوئی نون لیگی رہنما کو شکست سے بچا سکتا ہے تو بچا لے. پھر اس کے اوپر انہوں نے ایک اور بھی چیلنج یہ کیا کہ ریٹرننگ آفیسر کو میں یہ کہتا ہوں کہ خواجہ آصف کی گنتی 10,000 اور میری والدہ کی 1 ووٹ سے شروع کرنا اور تمہیں پتہ چل جائے گا. اب خواجہ آصف کا اس پہ بیان بھی آیا اور بڑا لمبا چوڑا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی انتقامی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں. میں نے ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین اور ان کے خاندان کا احترام کیا. وہ تو خواجہ صاحب ہمیں نظر ہی آ رہا ہے, آپ اس ملک کی فوج کا احترام نہیں کر سکے, اور وقت بدلا, اسٹیبلشمنٹ بدلی, اور آپ نے کسی اور کے کہنے پر پاکستان کی فوج کو کیا کچھ کہا, پاکستان کو کیا کچھ کہا, پاکستان کے لوگوں کو کیا کچھ کہا. یہ پاکستان کی عوام سے چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. اب سیالکوٹ پولیس کا موقف جی آ گیا جی. ڈی پی او حسن صاحب ہیں, انہوں نے ایک عثمان ڈار کے حوالے سے یہ کہا کہ جی وہ اشتہاری ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے ریڈ کی گئی, اور دوران ریڈ گھر پر موجود خواتین نے نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا جو مناسب نہیں تھا, اور خواتین پر پولیس تشدد کے الزامات لگائے گئے جو بے بنیاد ہیں. اب میں ویورز آگے بڑھنے سے پہلے نا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈی پی او جو حسن ہیں وہ ہیں کون. ڈی پی او سیالکوٹ حسن اقبال مئی 2022 سے لے کر اب تک 3 مرتبہ ڈار خاندان کو غیر آئینی کارروائیوں کا نشانہ بنا چکے ہیں. اور پھر مریم نواز نے شاباشی بھی انہیں دی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک ٹویٹ انہوں نے کیا مریم نے, اور جس پہ لکھا ہوا تھا کہ شاباش حسن. اب پتہ نہیں یہ ٹویٹ ان کے حوالے سے تھی یا کسی اور کے حوالے سے تھی, یہ آپ ضرور چیک کریں. اور اگر میں آپ کو غلط, یہ بات بالکل غلط ہے تو مجھے ضرور میری تصحیح کیجیے گا کہ یہ مریم بی بی نے شاباش حسن جو ہے وہ کس کو کہا تھا. اب عثمان ڈار کے انٹرویو کی جو ایک حقیقت ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خواجہ آصف نے عثمان ڈار کو کہا تھا نا کہ جو شخص ٹی وی پر بیٹھ کر اس لیڈر کے خلاف گواہ بن جائے جس کی خوشامد میں کفر کی حدود کو بھی آپ چھو جاتے تھے, اس کے شر سے میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں. اس پر عثمان ڈار نے یہ جواب دیا کہ میرے ٹی وی پروگرام کے بارے میں سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے. یعنی عثمان ڈار کا کیا گیا انٹرویو ایک پلانٹڈ انٹرویو تھا, اور اب یہ کلین چٹ مل گئی ان تمام لوگوں کو جن کے انٹرویوز ہوئے, جن کی پریس کانفرنسز ہوئی, اور اب آپ کو پاکستان جو ہے نا وہ بدلتا ہوا نظر آئے گا. اور ان لوگوں کے جو انٹرویوز اور ان کی حقیقت بھی ہے وہ کھل کر یعنی سامنے آ چکی. وہ لوگ چاہے وہ عثمان ڈار تھے, ہم نے بھی انہیں کرٹیسائز کیا, لیکن اس طرح کھڑے رہنا سچ کے ساتھ, اس طرح کھڑے رہنا حق کے ساتھ, اس طرح کھڑے رہنا اپنے موقف کے ساتھ اور اپنے قائد کے ساتھ, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے بلاول بھٹو ہو, چاہے نواز شریف ہو. نواز شریف صاحب کے ساتھ محبت کرنے والوں کو بھی ہم نے ہمیشہ جو وہ کریڈٹ دیا کہ حالات جیسے بھی تھے وہ کھڑے رہے, وہ چھوڑ کر نہیں گئے. لیکن اب اس انٹرویو کو اور جس کی حقیقت کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے, میرا خیال ہے کہ اب حالات ضرور بدل رہے ہیں. اور پھر میں کریڈٹ دینا چاہوں گا حامد میر صاحب کو. میری ذرا آواز خراب ہے اور طبیعت تھوڑی سی میری صحیح نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے میری آواز آ رہی اور جا رہی ہے, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. لیکن کریڈٹ میں حامد میر صاحب کو دینا چاہوں گا کہ انہوں نے پرائم ٹائم میں اس بچے کی جو عثمان ڈار کا بیٹا ہے اس کی آواز کو چلایا, جس طرح اسے مارا جا رہا ہے, گھسیٹا جا رہا ہے, اور جس انداز میں ان کی والدہ نے گفتگو کی. دونوں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. اگر اس ملک میں الیکشن ہوئے تو آپ سیالکوٹ کو یاد رکھیے گا کہ وہاں پر کس قسم کے حالات ہیں اور آپ نے اپنا ووٹ کس کو دینا ہے. خواجہ آصف آپ کے ووٹ کا حقدار ہے یا پھر عثمان ڈار کی والدہ. ویورز, ان حالات میں جب پاکستان تحریک انصاف کو
جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو دوسری طرف کیا ہوا، نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان کے سامنے مکوں، گھوسوں اور لاتوں کی برسات کا ایک منظر، اور نون لیگی دفتر جو ہے یہ بنا ہے میدان جنگ۔ نواز شریف صاحب کی روایات اور اخلاقیات کے بھاشن کا رات دن نون لیگ جو ہے وہ دفتر میں آپ نے ایک منظر دیکھا ہوگا۔ رات دن وہ آپ کو جو ہے بھاشن دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ غیبت جو ہے میری پارٹی نہیں کرتی۔ لیکن اب ہوا کیا ہے جی کہ امیدواروں کے انٹرویوز چل رہے تھے، گوجرانوالہ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے، اور نون لیگ کی سابق ایم پی اے اشرف انصاری بھی وہاں پر موجود تھے۔ وہ انٹرویوز کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی جو ان کا انٹرویو جب باری آئی تو وہ کچھ بات کرنے کے لیے آگے بڑھے تو رانا ثناءاللہ اور مریم نواز نے انہیں ٹوک دیا، جس پر اشرف انصاری جو ہے غصے میں آ گئے اور کہا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں سننا چاہتے تو ہمیں بلایا کیوں ہے؟ میں نے درخواست دی ہے اور پیسے بھی جمع کروائے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو نفرت ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اشرف انصاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو وہی نہیں جو پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف کی حمایت کر رہے تھے، لہٰذا آپ اس میٹنگ سے چلے جائیں۔ نواز شریف صاحب نے گارڈز کو بلایا اور اشرف انصاری صاحب جو ہیں انہیں پھر وہاں سے نکلنے کے لیے کہا گیا اور پھر گھسیٹا بھی گیا، اور یہی وہاں کی خبر جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے۔ نواز شریف ایک ایسے شخص کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جس نے ان کو یہ شکایت ہے کہ وہ عمران خان کا حامی کیوں رہا، تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف کے دل میں عمران خان کے لیے کتنی نفرت ہے، اور اس نفرت کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے نواز شریف کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ بھی اس کی ایک جھلک تھی۔ اور نواز شریف اس وقت کیا سوچ رہے ہیں وہ انہوں نے اپنے اس رویے سے جو ہے آج بتا دیا۔ ویورز، آپ کو آخر میں یہ خبر بھی دے دیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کا نا اب دوبارہ سے بلاوا آ گیا ہے اور ایک اور سوال نامہ تیار کیا گیا۔ اب فیض حمید صاحب کیا حاضر ہوں گے؟ آپ کو بتا دیں کہ اطلاعات یہ ہیں کہ فیض حمید دھرنا کمیشن نے انہیں ایک سوال نامہ تیار ان کے لیے کیا ہے، اور کمیشن رواں ہفتے کے آخر تک فیض حمید کو اگلے ہفتے جو ہے وہ طلبی کا نوٹس جاری کرنے جا رہا ہے۔ اب ایک طرف اسلام آباد کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کا کیس ہے جس میں فیض حمید کو نوٹس جاری ہو چکا ہے، دوسری طرف فیض آباد دھرنا کیس ہے جس میں فیض حمید صاحب کو جو بلایا جائے گا، اور فیض حمید کے خلاف اب گھیرا کیا تنگ ہو رہا ہے، تو اس کا جواب بھی آپ کو دے دیں گے۔ ساجد کیانی 2017 میں ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد تھے، انہوں نے جب کمیشن کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرایا تو انہوں نے دھرنا دینے والے مذہبی تنظیم کے خلاف آپریشن میں کسی بیرونی مداخلت کی تردید کی۔ سابق وزیر داخلہ احسن اقبال بھی فیض حمید کے ملوث ہونے کی تردید کر چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے یعنی یہ بیان دے چکے اور واضح کر چکے، انہوں نے بھی فیض حمید کے ملوث ہونے کی تردید کر دی، لہٰذا ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا کہ فیض حمید کے خلاف اب کوئی بڑی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کیس میں صرف ابصار عالم نے فیض حمید کے خلاف بیان دیا، لیکن پیمرا خود اس کیس میں نظرثانی اپیل دائر کر چکا تھا۔ پیمرا کے نئے چیئرمین مرزا سلیم بیگ بھی بالکل خاموش رہے، انہوں نے فیض حمید کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے فیض حمید کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے، انصار عباسی کے مطابق فیض حمید کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی جھوٹ بول رہے تھے، فیض حمید نے ان سے ملاقات ضرور کی تھی، لیکن اس ملاقات میں آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے سامنے دہشت گردی کی وجہ سے جو روڈ بند کی گئی تھی اس کو کھولنے کی بات کی گئی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ فیض حمید کی جان اب فیض آباد دھرنے سے کیوں نہیں چھوٹ رہی، اس سوال کا جواب بھی آپ کو دے دیتے ہیں کہ اس لیے کہ وقت کا قاضی جو بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا قاضی صاحب، وہ فیض حمید کو رگڑا لگانا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ فیض حمید وہی شخصیت ہیں جنہیں رگڑا لگانے کی خواہش نہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دل میں بھی ہے، تو ان کے دونوں کے جو ٹارگٹ ہیں نا وہ فیض حمید صاحب بنے ہوئے ہیں۔ تو ویورز، یہ قاضی بامقابلہ فیض حمید کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہونے جا رہا ہے۔ قاضی صاحب نے خود کہہ کر جسٹس شوکت صدیق کے برطرفی کیس میں فیض حمید کو بطور مدعا علیہ شامل کروایا، اور اب فیض آباد انکوائری کمیشن بھی اس لیے بٹھایا گیا جس کو اپنی رپورٹ اگلے ماہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ جمع کروانی ہے۔ تو ویورز، یہ ایک جنگ جو ہے وہ اپنی عدالت کے قاضی یعنی قاضی فیض عیسیٰ اور فیض حمید صاحب کے درمیان ہے، اور پھر قاضی صاحب اپنے ہمسایوں کا ہمیشہ سے خیال رکھتے ہیں، اور لندن میں ان کے کون ہمسائے ہیں آپ سب کو معلوم ہے۔
اور ان کا ہدف کون ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہدف کون ہے، وہ ہیں فیض حمید صاحب. تو اس لیے فیض حمید صاحب کو رگڑا لگانے کی ایک بھرپور تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ویئرز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.